ڈنکی کیوں لگاتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو نو نالج. بعد میں پیسے بھی چلے جاتے ہیں، ایجنٹ بھی بھاگ جاتا ہے اور بچے کی موت کی خبر تک نہیں پہنچتی. کہ ڈنکی کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے ایسے وے ہیں کہ آپ لوگ لیگل طریقے سے باہر جا سکتے ہو. سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ ہمارے والدین کی، اور سب سے زیادہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں. السلام علیکم ٹو ایوری ون. آج ہم یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا یا کینیڈا کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں، اور ہمارا ٹاپک ہوگا کہ لوگ ڈنکی کیوں لگاتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن رپورٹ تو بنی ہے، لیکن آج تک ڈنکی پہ کوئی اویئرنیس ویڈیو نہیں بنی. دیٹس وائی آئی چوز دس ٹاپک. سو اس ویڈیو کو ٹل اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈنکی کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے ایسے وے ہیں کہ آپ لوگ لیگل طریقے سے باہر جا سکتے ہو اور اپنے آپ کو سیٹل بھی کر سکتے ہو. اگر ہم عام لفظوں میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈنکی کیا ہوتی ہے، تو ڈنکی ایک موت کا پروانہ ہے جسے ایک آدمی 70 سے 60 لاکھ روپے میں خریدتا ہے، اور وہ ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ جہاں پر اس کے بچنے کی امید 1% بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے کاندھوں پہ ان خواہشات کا بوجھ لے کے چلتا ہے جس کے اندر اس کو ایک سیکیور کنٹری بھی جانا ہے، اور اس کے اندر اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کرنا ہے، اور اس فیملی کو بھی اس نے بلڈ اپ کرنا ہے کہ جو اس کو یہ موت کا پروانہ دے رہی ہے. بالکل، ہمیں فیملیز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر ہم اپنی نوجوان نسل کو کس پیٹرن پہ چلا رہے ہیں. آج کل گوگل کا دور ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل اتنے ایسے کنٹریز پاکستان کے لیے ویزاز اوپن کر رہے ہیں، لائک آذربائیجان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، ملیشیا، مالدیو. اس کے علاوہ سری لنکا. یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جن کے اندر آپ جا کے اپنی ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں. اور ٹریول ہسٹری کتنے میں بنتی ہے؟ 5-5.5 لاکھ میں آپ یہ 6 سے 5 کنٹریز جو ہے ان کو وزٹ کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ایک ٹریول ہسٹری بن جاتی ہے. اور وہی ٹریول ہسٹری لے کے آپ وزٹ ویزا کسی کنٹری میں بھی اپلائی کریں تو آپ کے 99% چانس ہوں گے کہ آپ کو ویزا مل جائے اور پھر آپ وہاں جا کر سیٹل ہو جائیں. بٹ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں دیکھا دیکھی کو بہت اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ، کھاریاں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ریچسٹ ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا، اور سب سے زیادہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں وہ لگاتے بھی کھاریاں، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور پھاریاں سے. اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہاں گھر میں ہر ایک بندہ جو ہے کسی نہ کسی یورپ کنٹری میں سیٹل ہوتا ہے، اور جب وہ سیٹل ہوتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے کسی شادی پہ یا کسی بھی فنکشن پہ، تو وہاں پہ جب نوٹوں کی بارش ہوتی ہے اور ڈالے لے کر آئے جاتے ہیں اور اپنی ویلتھ کو جو ہے شو آف کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر لوگ جو ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ روٹ اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کی میں بہت ہی عام سی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں آج کل فیملی ولاگنگ کا دور ہے. جب انہوں نے کچھ فیملی ولاگرز کو دیکھا کہ ان لوگوں کی جو ہے ویلتھ دن بہ دن صرف فیملی ولاگنگ سے بڑھ رہی ہے اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو رہا ہے، تو آج کل بڑے سے لے کے بچے تک نے، ہر کسی نے فیملی ولاگنگ کو اڈاپٹ کر لیا. اور اس چکر میں کیا ہوا کہ بہت سے نیگیٹو امپیکٹس بھی آ رہے ہیں. پازیٹیو امپیکٹ صرف یہی ہے کہ لوگوں کا ایک بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے، لیکن اس بریڈ اینڈ بٹر کو لینے کے لیے جو ایک دھینگا مشتی چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، اور ایک بدتمیزی کا بازار گرم ہے، اس کو آپ جو ہے ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں ایز دا کمپیئر ڈنکی لوگ کیوں لگاتے ہیں. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جان اس گھر کا بندہ جو ہے، ہمارے ساتھ والے گھر کا بندہ باہر فرانس گیا ہوا ہے یا اٹلی گیا ہوا ہے، جرمنی گیا ہوا ہے، اور اس نے 5-6 سالوں کے اندر جی گھر بھی لے لیا ہے، گاڑی بھی لے دی ہے، ابا جی کو 1 to 5 بھی نکال دیا ہے، پھر شادی پہ اچھی خاصی نوٹوں کی دتیاں بھی پھینک دی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان وہ بھی اس روٹ کو اڈاپٹ کرے. سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ ہمارے والدین کی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھاتے. تربیت میں والدین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی جان اگر آپ نے جانا ہے تو آپ سیدھا راستہ اختیار کریں، اگر سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا تو کم از کم موت کا راستہ تو اختیار مت کریں. کیونکہ پیسے ایٹ دی اینڈ یا تو بڑا بھائی باہر سے بھیجتا ہے، یا پھر والدین نے کوئی اپنی زمین یا ٹریکٹر بیچ کے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں، اور بعد میں پیسے بھی چلے جاتے ہیں، ایجنٹ بھی بھاگ جاتا ہے اور بچے کی موت کی خبر تک نہیں پہنچتی. اس ٹائم پاکستان کا المیہ بن چکا ہے کہ اتنے لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ یقیناً نوجوانوں کی ہوتی ہے. کیونکہ ایک یہ پیدل راستہ ہے جس کو انہوں نے ڈفرینٹ بارڈرز کو کراس کرنا ہوتا ہے، کتنے کتنے دن جب وہ صرف ایک پانی کی بوتل پہ اور ایک فروٹ کے اوپر جو اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں، اور وہ ایک کٹھن راستے سے ہوتے ہوئے ایک اس ملک میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ان کو ایک اچھا فیوچر مل سکے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان میں اس کو روکا کس طرح جائے. اس کو روکا اسی طرح جائے گا کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے.
جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ ان کنٹریز کے ویزاز اپلائی کریں جس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جس میں جو ہے ویزا انٹرویو نہیں ہے، جس کے اندر آپ کو ویزا ایزیلی مل جاتا ہے، جس کی کاسٹ جو ہے بڑی کم آتی ہے، لائک سری لنکا، آذربائیجان، ترکی ہے، ملیشیا ہے، سری لنکا ہے اور بے بہا کمبوڈیا ہے، کافی کنٹریز ہیں۔ آپ وہاں پر جائیں، وہاں پہ وزٹ کریں، وہاں پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اور اس کے بعد ان ریٹرن ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور فائدہ وہ آپ کو پازیٹیو وے میں ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی نیوز آئی ہے کہ لیبیا میں ایک اور جو ہے کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے اور 64 افراد تھے، اور اس کے اندر سے جو 30 کا تعلق تھا وہ پاکستان سے تھا۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر تقریباً 1000 نوجوان اسی طرح اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، صرف اور صرف ڈنکی لگا کے۔ اور ڈنکی کیوں لگاتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو نو نالج۔ نالج کس طرح ملے گا؟ کیونکہ ڈنکی پہ ہم انٹرویو لینے تو چلے جاتے ہیں اس بندے سے کہ بھائی جان آپ بچ کر آ گئے ہیں، بڑی مبارک کو انٹرویو دے دیں، لیکن اویئرنیس پہ کوئی ویڈیو نہیں بناتا کہ آخر ڈنکی سے کس طرح بچایا جا سکے۔ ایف آئی اے والے بھی اگر اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو اس کے اندر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ خود مکمکا کر کے جو ہے وہ کیس واپس لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا کسی چیز کو، بچہ بھی چلا گیا، خیر ہے پیسے تو واپس لو۔ پیسے واپس لیتے ہیں، بعد میں وہی ایجنٹ جو ہے مارکیٹ میں دوبارہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی اسی طرح جی ہم نے اس کو بھیجا تھا، اس کے اندر 2-3 اور بندوں کو پھنسا کے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گٹر ہے اور اس گٹر کے اندر بہت سے لوگ انوالو ہیں، اور ہم لوگوں نے ہی اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی جان اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہیں۔ پازیٹیو امپیکٹ 1% ہے، نیگیٹو امپیکٹ 99% ہے کہ آپ اپنی جان کو اتنے خطرے میں ڈال کے جا رہے ہو کہ جہاں پر آپ کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ، ثاقب سلطان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر اینٹی ہیومن اسمگلنگ ہیں، ان کی ایک ہم نیوز کے اندر رپورٹ چل رہی تھی جس کو میں سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ انہوں نے تقریباً 70 کوئی ایف آئی اے کے آفیشیلس کو اور گسٹڈ گریڈ کے لوگوں کو پکڑا ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور چھوٹے دوسرے ایجنٹس کو بھی پکڑا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جن لوگوں کو سزا ہوئی وہ 5 سے 10 لوگ ہیں۔ اب 5 سے 10 لوگوں کو سزا کیوں ہوئی، باقی لوگ کیوں بچے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم لوگوں نے مکمکا کر لیا، اور مکمکا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ان کو دوبارہ چھوڑ دی کہ بھائی جان جاؤ اور لوگوں کو آپ جو ہے پھنساؤ، اور پھنسا کے ان لوگوں کی بھی جان خطرے میں ڈالو، اور لوگوں کو ڈنکی کی طرف جو ہے راغب کرو۔ تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ان نوجوانوں کی بھی ہیں جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنے مشکل راستے کے اندر ڈال کے اپنی فیملی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی بیوقوفی ہے۔ فیملیز اس طرح سیکیور نہیں ہوتی، فیملیز آپ لوگوں کی رل جاتی ہیں بیک اینڈ پہ۔ میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں جن کے اندر مائیں روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں جو اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنا تک نصیب نہیں ہوئی۔ آپ خود بھی اذیت میں رہیں اور گھر والوں کو بھی اذیت میں رکھیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس روٹ کو نہ اڈاپٹ کریں، آپ لیگل روٹ کو دیکھیں۔ میں نے بہت ہی اچھی آپشن آپ لوگوں کو بتائی ہے، خدا را اس کے بارے میں سوچیں۔ بہت سی کمپنیز ہیں پاکستان میں جو آپ کو یہ پورا ٹور کرواتی ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیں، فیس بک، گوگل، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ان جگہوں پہ سرچ کریں اور ان کو چیز کریں اور ان کو پاسپورٹ دیں۔ وہاں پر آپ ڈن کی بات کریں کہ بھائی جان یہ ہمارا پاسپورٹ ہے اور آپ ہمیں لے کے چلیں، ہمیں گھمائیں ان کنٹریز میں، ہماری جو ہے جو ہماری ویزا ہسٹری ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ خدا را اس راستے کو جو ہے وہ اڈاپٹ مت کریں، لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا یا کسی کا باپ جو ہے وہ یہ غلط راستہ اختیار نہ کرے اور اس کو اس ویڈیو سے کوئی اچھی آپشن مل جائے۔ سو یہی تھی آج کی ہماری اویئرنیس کی ویڈیو۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں بھی آئی تو آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ کسی کے لیے ڈیفینیٹلی ایک امید کی کرن ہو سکتی ہے۔ Thank you so much.